بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمی۔ آج ہر دنیا کے ہر انسان کی زبان پر یہ شکوہ موجود ہے کہ میرے کاروبار میں برکت کوئی نہیں، اور گھر میں بے برکتی ہے، اور دکان پر کام کوئی نہیں یا کوئی دہاڑی لگتی نہیں، اور اگر کام ہوتا بھی ہے تو اس میں برکت نہیں۔ بعض لوگوں کو یہ شکوے ہوتے ہیں، اور بعض لوگوں کے یہ شکوے ہوتے ہیں کہ کام بھی ہے، پیسے بھی آ رہے ہیں، لیکن برکت نہیں ہے۔ ایک وقت تھا مٹی کو ہاتھ ڈالتا تھا سونا بنتا تھا، آج وقت ہے کہ سونے کو ہاتھ ڈالتا ہوں مٹی بن جاتا ہے۔ یہ دو قسم کے لوگ آپ کو اس دنیا کی اس دھرتی پہ ملیں گے۔ ایک کو شکوہ یہ ہے کہ کام ہے ہی کوئی نہیں، جیب میرا بالکل خالی ہے، دکان پہ گاہک کوئی نہیں، اور گھر کے خرچات پورے نہیں ہوتے۔ اور دوسرا طبقہ وہ ہے کہ جسے شکوہ ہے کہ کام تو میرا ہے، پیسے بھی آ رہے ہیں، اور گاہک بھی ہیں، کاروبار بھی ہے، لیکن پیسے میں برکت کوئی نہیں ہے۔ آتے بھی زیادہ ہیں اور جانے کا پتہ بھی نہیں لگتا، اور گھر کے معاملات کی تو ہیں تو سمجھ نہیں آتی۔ اب ایسے لوگوں کو کیسے سمجھ آئے؟ سمجھانے کے لیے تو قرآن نازل ہوا تھا، اور قرآن مجید ہمارے درمیان موجود ہے، اللہ کی لارحت کتاب ہے، لیکن اب ایک بندہ اگر پیاسا ہے اور وہ رونا ڈال دے، شور شرابہ کر دے کہ مجھے پیاس لگی ہے، مجھے پیاس لگی ہے، تو پیاس کی شور ڈالنے سے تو پیاس نہیں مٹتی۔ یہ تو نہیں کہ ایک بندے کو بھوک لگے تو کہہ دیں مجھے بھوک لگی ہے، بھوک لگی ہے، اور اب بھوک لگی ہے تو بھوک کہنے سے یا شور ڈالنے سے تو بھوک نہیں مٹے گی، نہ پیاس مٹے گی نہ بھوک مٹے گی۔ بلکہ اگر پیاس لگی ہے تو پانی پیو بھائی، اس کا حل ہے۔ جب آپ پانی پیئیں گے پیاس ختم، اور بھوک لگی ہے کھانا کھائیں گے بھوک ختم۔ تو صرف یہ شور ڈال دینا اور یہ روڑا ڈال دینا کہ مجھے پیاس لگی ہے، پیاس لگی ہے، اور پانی قریب بھی ہو، پانی ملتا بھی ہو، وہ پانی نہ پیے اور شور شرابہ کرے، تو اس کو احمق کہا جائے گا، اس لیے کہ اس کو بیوقوف کہا جائے گا۔ کہ اگر آپ کو بھوک لگی ہے یا پیاس لگی ہے تو اللہ کے بندو پانی پیو۔ تو بالکل یہی حال ہمارا ہے کہ ہم یہ تو رونا روتے ہیں، یہ تو شور شرابہ کرتے ہیں، میرا کاروبار نہیں ہے، اور دیہاڑی لگتی نہیں ہے، دکان پہ گاہک آتا کوئی نہیں ہے، یا پھر دوسروں کا شور ہوتا ہے کہ پیسے بہت آتے ہیں، برکت کوئی نہیں ہے، اتنے پیسے لے کر آتا ہوں شام کو اور کچھ بھی نظر نہیں آتا، گھر کے کام تو ہیں۔ اب یہ دونوں قسم کے طبقات کے لیے ضروری ہے کہ بھائی جہاں سے اس کے مسئلے کا حل ہے وہاں جانا پڑے گا، اس کے پاس جانا پڑے گا، اور اس سے اپنا مسئلہ حل کرانا پڑے گا، وگرنہ صرف شور شرابہ کرنے سے، رونے دھونے سے
مسائل حل نہیں ہوتے. اگر مسئلہ حل کرنا ہے، مسئلہ بنانا ہے، تو وہاں جانا پڑے گا جہاں پر اس مسئلے کا حل موجود ہے. کس بنیاد پر آپ کے مال میں برکت نہیں ہے؟ کس وجہ سے آپ کے مال میں برکت نہیں ہے؟ کون سی وہ بنیادی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کو دہاڑی نہیں لگتی یا آپ کے دکان پہ گاہک نہیں آتے؟ تو ہم نے اصل چیز کو چھوڑ کر نقل کے پیچھے دوڑنا شروع کر دیا. تو لوگوں کو بتانے سے کہ میرے حالات خراب ہیں، لوگوں کو بتانے سے کہ میرا کاروبار نہیں، لوگوں کو بتانے سے کہ میرا کاروبار، میرے مال میں برکت نہیں، تو اس سے تو کچھ بھی نہیں ملے گا نا. لوگوں نے جیب سے نکال کے نہیں دینے. اب جہاں سے اس کا نسخہ ملنا ہے، جہاں سے اس کا حل نکلنا ہے، جہاں سے اس کا کوئی اس کا نکلنا ہے، تو وہاں تو ہم جاتے کوئی نہیں، اس کے قریب ہم جاتے کوئی نہیں. اور وہ ہے اللہ کی کتاب قرآن. اب قرآن کے پاس، قرآن ہمارا رہبر ہے، ہمارا رہنما ہے. اور جہاں بھی آپ کو کوئی تکلیف پہنچے، جہاں آپ کے کوئی راستے میں رکاوٹ ہو، تو رجوع اللہ، اللہ کی طرف رجوع کرنے کا حکم ہے کہ بھئی اللہ کی طرف رجوع کرو. تو اللہ کی رجوع کا سبب کیا ہے؟ ذریعہ کون سا ہے؟ راستہ کون سا ہے؟ وہ اللہ کا قرآن. تو اب یہی مسئلہ ہم قرآن مجید کے سامنے پیش کرتے ہیں اور اللہ کے سامنے پیش کریں کہ یا اللہ میری کاروبار میں برکت کوئی نہیں، یا اللہ تو میرے مال میں برکت ڈال دے. کون سی بدعمالی ہوئی ہے جس بنیاد پر برکت کوئی نہیں؟ اور دوسرا کہ ہے میری دہاڑ کوئی نہیں لگ رہی، میرے دکان پہ گاہک کوئی نہیں آ رہا. تو اب یہ چاہیے کہ ہمیں قرآن کے پاس سے جا کر اس کا حل نکالنا چاہیے. اور اس کا حل کیا ہے؟ قرآن مجید کیا بتا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. تو ٹوک الفاظ میں کہہ دیا. اس لیے قرآن مجید ایک ضابطۂ حیات ہے، منشور حیات ہے، ہماری زندگی کا ایک دستور ہے کہ ہم نے ساری زندگی قیامت تک اور موت تک اس کے مطابق گزارنی ہے. تو یہ ضابطۂ حیات ہے. تو اس پہ ہم یہ غور کریں گے کہ ہمارے کاروبار میں برکت کوئی نہیں، تو اس قرآن کے پاس جائیں گے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. اللہ فرماتا ہے کہ تم میرے قرآن سے اعراض کرتے ہو اور تم میرے قرآن کو پیٹھ دکھاتے ہو، تم میرے قرآن سے منہ پھیرتے ہو، تم میرے قرآن کو چھوڑتے ہو، تو معیشت ضنکا، تو میں نے تمہاری زندگی کو تنگ کر دیا. آپ کو بتا دیا گیا کہ بھائی تم میرے قرآن کو چھوڑ دو گے تو میں تمہاری زندگی کو تنگ کر دوں گا، تمہاری معیشت کو تنگ کر دوں گا، تمہارے کاروبار کو تنگ کر دوں گا. تم محنتیں کرتے رہو گے، دوڑتے رہو گے اور شام کو پھر ہاتھ پہ بنتے رہو گے، تمہارے پلے کچھ نہیں آئے گا. اب قرآن مجید نے اس کا حل بتا دیا ہے کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. یہ میری معیشت کی تنگی کا سبب یہ بنا کہ میں نے قرآن کو چھوڑا. میرے کاروبار کی تنگی کا سبب یہ بنا کہ میں نے قرآن سے منہ پھیرا. میری تنگی کا سبب یہ بنا کہ میں نے قرآن مجید کو پڑھنا چھوڑ دیا، سمجھنا چھوڑ دیا، اس کے مطابق زندگی بسر کرنا چھوڑ دیا. تو جب یہ حالات ہوں گے تو ہمیں اپنے قرآن کے پاس آنا پڑے گا. تو قرآن مجید نے اس کی خوب رہنمائی کر دی کہ بھائی تم قرآن کے ساتھ جڑ جاؤ، یہ اللہ کا کلام ہے اور یہ بڑا عظیم کلام ہے اور یہ تمہارا راہبر ہے، یہ تمہارا رہنما ہے، تمہاری روحانیت یعنی روحانی بھی علاج ہے اور تمہارا ظاہری بھی علاج ہے اور باطنی بھی علاج اس کے اندر موجود ہے. اپنے باطن کا بھی علاج کراؤ، اپنے ظاہر کا بھی علاج کراؤ اس قرآن کے ذریعے سے. تو اس قرآن پہ آ جاؤ، اس قرآن کو پڑھنا شروع کر دو، اس قرآن سے اپنا جو ہے وہ فیصلہ کرا لو اور اپنی اس بیماری کا علاج کرا لو کہ یا اللہ میری یہ بیماری ہے کہ میرے پاس پیسہ آتا بہت ہے اور برکت نہیں ہے، تو یہ ایک بیماری ہے اور اس بیماری کے نچوڑ، اس بیماری کا علاج اس قرآن کے پاس ہے. اور تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مسائل قرآن سے حل کرائیں.
ہم اپنے مسائل اللہ کے قرآن سے، اللہ کے کلام سے حل کرائیں، اور جب ہم مسائل ان سے حل کرائیں گے اور اللہ کے قرآن کو سامنے رکھ کر ہم اپنی زندگی کو سامنے رکھیں گے اور اس قرآن کے مطابق فیصلے کریں گے، قرآن کے مطابق ہم اپنا، تو ان لوگوں کو جن کو شکوہ ہے کہ ہمارے کاروبار میں برکت کوئی نہیں، ہمارے پاس کاروبار ہے کوئی نہیں، ان کے لیے یہ نسخہ قرآن مجید نے فیصلہ کر دیا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ تم میرے ذکر سے اعراض کر دو، تم میرے ذکر سے منہ پھیر لو، تم میرے قرآن کو چھوڑ دو، تو معیشت ضنکا، تو تمہاری زندگی خود ہی تنگ ہو جائے گی، تمہاری زندگی تنگ کر دوں گا میں، تمہاری معیشت تنگ کر دوں گا، تمہارا کاروبار تنگ کر دوں گا۔ تو آج رونے دھونے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن کے پاس آنے کی ضرورت ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق